أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیہ مبارکہ سے آج شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام آئے. ہر نبی کو اللہ کریم کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے. 1 2 4 زیادہ بے شمار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، انگنت معجزے اللہ نے عطا فرمائے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو اپنے اپنے دور کے حساب سے اللہ نے معجزے عطا فرمائے. ان کے معجزے، ان کے کمالات جتنے بھی بلند تر ہوں، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کی تخلیق ہیں. جو تخلیق ہوتی ہے، مخلوق ہوتی ہے، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتی، وہ خدا، وہ اللہ نہیں ہو سکتی. اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. دنیا کے اندر کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ هو اللہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ غلطیاں کی کہ نبی میں جب کوئی معجزہ دیکھا تو انہوں نے اس نبی کو خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور کوئی بھی شخص بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. کوئی اور دلیل بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا رد کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو کے خدا ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت آدم تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے. تو اس طرح کے کوئی بھی عقائد و نظریات وہ غلطی پر مبنی ہیں اور قرآن نے آ کے ان غلطیوں کی اصلاح. کبھی کسی نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن مجید نے اس بات کا رد کیا کہ نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی بھی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی لیے اللہ نے یہ کہلوایا کہ محبوب آپ فرمائیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری مثل بشر ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے بھی خدا بنا لو. اور دیکھو کہ اتنے زیادہ معجزات ان سے ظاہر ہو رہے ہیں. تو جس طرح کہ صحابہ کرام نے حضور سے گزارش کی کہ آپ کو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور جانور بھی سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر کسی کو میں اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ کی کسی کو اجازت نہیں. یعنی شرک کی کوئی بھی اگر ممکنہ صورت ہو سکتی تھی یا وہ اس طرف انسان کو لے جا سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا اور قرآن مجید نے ہر چیز کا رد فرما دیا. اب یہاں پر عیسائیوں کے جو عقائد ہیں اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کفر کا ارتکاب کر بیٹھے کہ کبھی انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، اور کبھی کہا کہ حضرت عیسیٰ جو 3 خدا ہیں ان خداؤں میں سے ایک خدا. تو یہاں یہ اس بات کی اصلاح کی گئی ہے کہ انہیں چاہیے اپنی اس فکر کی اور اس عقیدہ کی اصلاح کر لیں. لقد کفر الذین قالوا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، انہوں نے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ خود اللہ ہی ہیں، یعنی اللہ کریم حضرت عیسیٰ ابن مریم بذات خود ہیں اور ایک مجسم شکل میں اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ تو کفریہ بات ہے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرنا، ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اور تم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں یا میں تمہارا خدا ہوں تو میری عبادت کرو یا مجھے اللہ سمجھو یا اللہ کا بیٹا سمجھو۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے تو شرک کی جڑیں اکھیڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کی تلقین کی تھی۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اس پر حرام فرما دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ شرک جو ہے وہ ایسا برا عقیدہ ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، اعمال بھی غارت ہو گئے اور ایمان بھی جاتا رہا، کچھ بھی نہیں پاس۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو جب ایمان کی بنیاد ہی موجود نہیں ہے تو پھر آگے کی صورتحال ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا جنت اس پر حرام ہے اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، یہ اصول طے ہو گیا۔ اس لیے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یہ ظالم ہیں۔ اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ظلم مختلف طرح کے ہیں، کوئی کسی کو مارتا ہے وہ ظلم ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا وہ ظلم ہے، کسی نے کسی کا مال چھین لیا وہ بھی ظلم ہے، سارے ظلم ہیں۔ لیکن فرمایا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے تنہا کائنات بنائی، وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اس کے باوجود ہم اس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے اور اس کائنات کو بنانے کے اندر اس کے ساتھ کوئی شامل بھی ہے، یا اس کائنات کو چلانے کے اندر اس کا ہمسر بھی ہے کوئی، تو یہ ساری باتیں نازیبا ہیں اور کفریاں ہیں اور یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے عقیدے کا ارتکاب کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا، اعمال بھی گئے اور قیامت کے دن پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک اور چیز جس کو مختلف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ سمجھتے تھے اور جو عقائد رکھتے تھے، ایک تو پیچھے پڑا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خود اللہ ہیں۔ یہ سارے نہیں کہتے، کچھ ان کے ایسے فرقے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اور ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ اب ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خدا تین ہے، ایک روح القدس ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک اللہ ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل لیتے ہیں اور بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ اور اللہ، یعنی یہ تین خدا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تین خدا اصل میں ایک ہی خدا ہے لیکن تین آگے اظہار ہیں ان کا، مطلب اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرما کے اس کا رد کیا کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی کسی کو یہ کہنا کہ وہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ ہونے کا حصہ ہے، خدا تین ہے اور تین میں سے ایک خدا اللہ بھی ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ اللہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ نہیں ہے مگر ایک ہی خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ان کو دردناک عذاب آئے گا۔ جنہوں نے یہ کفری عقیدہ اختیار کرنے سے توبہ نہ کی، باز نہ آئے، وہ پھر عذاب کا انتظار کریں، اللہ کریم کا عذاب انہیں آ لے گا۔ تو ان کے لیے اللہ نے پھر بھی توبہ کا رستہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے اس مالک کی ذات کتنی کریم ذات ہے، اپنی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو بھی توبہ کی اجازت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے چونکہ میرے ساتھ شرک ٹھہرا لیا، کسی کو شریک ٹھہرا لیا اور شرک کر لیا، اور اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم توبہ کر سکو، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا یا تمہیں سزا ہی ملے گی، نہیں۔
فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے، ویستغفرونہ، اور اس سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کسی سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہ توبہ کر لے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لے، ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، اپنے شرکیہ اور کفریہ عقائد کو چھوڑ دے، اللہ کریم بخش دے گا، اللہ کریم رحم فرمائے گا، اور ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ کریم اس پر قلم عفو پھیرتے ہوئے اپنی خاص رحمتیں برکتیں اس کے شامل حال فرما دے۔ اس لیے کوئی بھی اس طرح کا شرک عقیدہ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے، اللہ کریم نے اس کا رد بھی فرمایا اور اس کا انکار بھی فرمایا۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت الحمدللہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو خدا سمجھتے ہیں، نہ کو خدائی کا کوئی حصہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کریم جل مجدہ کے خدا ہونے کا کوئی حصہ، مطلب یہ، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کی تردید بھی فرمائی، اور ہم الحمدللہ سب اس بات پر قائم ہیں۔ اللہ جو نبیوں کو معجزات دیتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ ایک ہوں، وہ دو ہوں، یا وہ ان گنت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ نے کمالات عطا فرمائے وہ اللہ کے دیے ہوئے تھے۔ علم ہے وہ اللہ کریم کا ذاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اللہ نے عطا فرمایا، اور علم میں کمالات میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس طرح کا کسی کا عقیدہ، کسی اہل ایمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔